الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کرم کہ اس نے آج کا عظیم دن ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا۔ اس کا شکر ہے اہل ایمان جہاں جہاں بھی آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوں گے اور سنت ابراہیمی کو دہراتے ہوئے قربانی کریں گے۔ اللہ تعالی تمام اہل ایمان کی عبادات قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ الصافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 100 سے لے کر 109 تک، اس میں بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 90 یا 100 برس کی عمر ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، یا اللہ مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں جن کا لقب ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، خود نبی ہیں، بیٹا نبی ہے، پوتا نبی ہے، آگے پڑپوتا بھی نبی۔ ان کی اولاد میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ کتابوں میں ہے کہ ان کی عمر 7 برس 7 ایئرز اونلی، کچھ لوگوں نے زیادہ بھی لکھی ہے کہ 11-12 برس کے ہو گئے تھے، واللہ عالم۔ حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر، اب تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں کیا کیا معلوم ہوا؟ توجہ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ کر بیٹا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ سے اولاد کی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے، بیٹا مانگنا تاکہ اولاد کا سلسلہ چلے، تو یہ بھی نبیوں کی سنت سے ہمیں معلوم ہوا۔ نیک بیٹا ہو تاکہ اولاد چلے، نیکی جاری رہے، کوئی آپ کو یاد کرنے والا، ایصال ثواب کرنے والا ہو، تو اولاد کی تمنا بری بات نہیں ہے، بیٹے کی تمنا بری بات نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی
کیا اور اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ نے کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ابھی نہیں ہوا، دودھ پیتا بچہ ہے، حکم ہوا کہ اس کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤ، جہاں پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، جنگل ہے، چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھتے مولا بچہ اور عورت اکیلے کیسے رہیں گے، جنگل ہے، طرح طرح کے مسائل۔ اللہ کا حکم، بیوی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، جنگل میں چھوڑ آئے۔ جنگل میں چھوڑ کے جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے قدم پکڑ لیے، ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ آپ خاموش ہیں۔ نبی کی بیوی تھی، سمجھدار تھی، کہنے لگیں کیا اللہ کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں۔ اس نے کہا پھر شوق سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب اس کا حکم ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ مکہ مکرمہ آباد ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے ہیں، بیوی اور بیٹے سے مل جاتے ہیں، بڑا پیار ہے، بہت محبت ہے بچے سے، دعائیں مانگ کے لیا ہے۔ وہ چلنے پھرنے لگا، خواب دیکھتے ہیں کہ اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے کو بلا کے خواب سنایا۔ بیٹا آگے سے یہ نہیں کہتا ابا جان، آپ خوابوں میں جب ایسی بات دیکھ رہے ہیں تو پھر خیال کیسے ہوں گے میرے بارے میں؟ خیالوں میں بھی مجھے کاٹتے ہی ہوں گے۔ وہ بیٹا بھی نبی تھا اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے قابل۔ ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، جو آپ کو کہیے گا حکم ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ان باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ تو نبی اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا ہوتا ہے، پڑھایا ہوا ہوتا ہے، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو نبی کے علم میں شبہ کرتے ہیں اپنے علم کی فکر کریں، نبی کو اللہ سکھاتا ہے۔ نبی تلمیذ الرحمن ہے، اللہ کا شاگرد ہے۔ پکارنے کے آداب بھی ملے۔ آج کل ہم نے صرف انگریزی زبان ہی نہیں سیکھی، انگریزیت بھی اپنا لی ہے۔ جہاں تک زبان سیکھنا ہے تاکہ زبان سیکھ کر ان کو پیغام پہنچا سکیں وہ اور بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن انگریزیت سیکھنا، اسلامی آداب چھوڑ دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کا لفظ ابا جان ہم کہتے ہیں، ابا حضور، ابا جی، کچھ لوگ بدل کے ابو کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، ہمیں وہی اپنانے چاہیے۔ افعل کر دیجئے ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوتا ہے، یعنی میری طرف سے آپ کو میری رائے جاننے کے لیے آپ نے مجھ سے بات کی ہے، تو میری طرف سے یہی ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میں شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، سینے پہ ہاتھ نہیں ماروں گا، رانوں پہ ہاتھ نہیں ماروں گا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، خوشی سے اپنی جان پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، مینا کا میدان جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اس میں چلے، بیٹے کو آنے کے لیے کہا، بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، راستے میں شیطان آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ابا جان نے بلایا ہے، جا رہا ہوں۔ جانتے ہو تمہارے ابا جان نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا باپ تو نہیں کرتا مگر تمہارا باپ کر دے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اسماعیل کی ایک جان کیا، جتنی بھی جانیں ہوں سب قربان۔ پسر خلیل کی سیکھ ادا کہ ذبح ہونے کی ہے آرزو، کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ یہ صبر و رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہی تو وہ کمال ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کا پیارا بناتا ہے۔ آج ہمیں خواہشات پیاری ہیں، ہم اپنی خواہشات کو، مرضی کو جتنا عزیز رکھتے ہیں رب کی رضا کو نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے جانا ہے، تو یہاں 4 دن اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ اسی کی مرضی اختیار کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا؟ کون سکھا رہا تھا کہ اس طرح صبر و رضا کا پتلا بننا ہے اور اللہ کے حضور کوئی شکوہ شکایت نہیں بلکہ تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج نوجوان کوئی ہو اور باپ اس سے کچھ کہہ دے، کیسا جواب ملے گا؟ ہمیں اس کا اندازہ ہے کیا حال ہوگا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کو یاد کر کے اپنے اندر وہی سیرت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ بیٹے کو شیطان نے روکا ہے، آپ نے زمین سے کنکر پتھر کے ٹکڑے اٹھائے اور شیطان کو مارے۔ یہ کنکر مارنا رمی کہلاتا ہے۔ شیطان بھاگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ قدم آگے بڑھے، شیطان پھر آیا، حضرت ابراہیم نے دیکھا اسے، پھر کنکر مارے، وہ پھر بھاگا، حضرت اسماعیل کچھ قدم اور آگے بڑھے، شیطان پھر آیا۔ اب تیسری مرتبہ جب آپ نے کنکر مارے تو وہ بھاگ گیا۔ یہ کنکر مارنے کی ادا بھی پسند آ گئی۔ انہی جگہوں پر جہاں شیطان آیا تھا جمرات بنے ہوئے ہیں اور حاجی 3 دن وہاں کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو وہ کنکریاں لگتی ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم پورا کریں، جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق کریں۔ شیطان روکنا چاہتا ہے تو جو اللہ کے حکم سے روکے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکے،
وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں۔ کیا کیا جائے؟ اونچی کہیے۔ ہم تو ان چیزوں کو سینے سے لگاتے۔ اذان ہو رہی ہے، میچ لگا ہوا ہے، ٹی وی پہ پروگرام لگا ہوا ہے، اذان کا احترام نہیں کرتے، ٹی وی چلتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں، میچ دیکھتے رہتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، تو بتائیے کیا ہم صحیح کرتے؟ یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی رب تعالیٰ کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو شیطان کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے قریب پہنچ گئے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل نے عرض کی، ابا جان، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں لرزش آ جائے، اللہ کا حکم خوشی سے پورا کرنا ہے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ بیٹے کی یہ فرمائش پسند آئی، پٹی باندھ لی، بیٹے کو لیٹا لیا، اپنا گھٹنا اس کے بدن پر رکھا، تیز چھری ہاتھ میں لی، گردن پکڑ کر چھری اس پر چلا دی۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، انداز دیکھیے، اللہ فرماتا ہم پکار اٹھے، او ابراہیم۔ بس گلا کٹوانا منظور نہیں ہے، امتحان کرنا منظور ہے۔ اس وقت کا حال نہ پوچھئے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم